بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن ایجوکیشن اکیڈمی کی جانب سے معراج النبی کورس سبق نمبر 3، 27 رجب اور شب معراج۔ رجب کی 27ویں شب میں موجودہ زمانہ میں طرح طرح کے خرافات پائے جاتے ہیں۔ اس رات میں حلوہ پکانا، رنگین جھنڈیاں، آتش بازی، مٹی کے چراغوں کو جلا کر گھروں کے در و دیوار پر رکھنا وغیرہ، جن کا شرعی حکم یہ ہے اگر ان کو عبادات اور ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے تو یہ بدعت کہلائیں گی، کیونکہ ان امور کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس نہیں کیا، اور نہ ہی ان کے کرنے کا حکم دیا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کیا، اور نہ ہی انہوں نے ان کے کرنے کا حکم دیا۔ اور اگر ان امور کو عبادت سمجھ کر نہیں کیا جاتا بلکہ بطور رسم کیا جاتا ہے تو ان میں فضول خرچی، اسراف اور آتش بازی کی صورت میں جانی نقصان کا خطرہ ہے، اور یہ سب امور شرعاً حرام ہیں۔ ان تمام امور کو اس بنیاد پر انجام دیا جاتا ہے کہ 27ویں شب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کرایا گیا تھا۔ عوام کے اس رات میں اس اہتمام سے پتہ چلتا ہے کہ رجب کی 27ویں شب کو ہی حتمی اور قطعی طور پر شب معراج سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کب کرایا گیا، اس کے بارے میں تاریخ، مہینے بلکہ سال میں بھی بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر 27ویں شب کو شب معراج قرار دینا یہ یکسر غلط ہے، اگرچہ مشہور قول یہی ہے۔ دوسری بات، جس رات شب معراج یا جس مہینے میں ہوئی ہے اس رات میں کسی قسم کی بھی متعین عبادت منقول نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا شرف بخشا گیا، آپ کے ساتھ بڑے اعزاز و اکرام والا معاملہ کیا گیا، آپ کو آسمانوں پر بلا کر بہت سارے ہدیے دیے گئے، لیکن امت کے لیے اس بارے میں کسی قسم کی فضیلت والی بات کسی نے نقل نہیں کی۔ آگے شب معراج افضل ہے یا شب قدر افضل ہے؟ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ ان دونوں راتوں یعنی شب معراج اور شب قدر میں سے کون سی رات افضل ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن میں لیلۃ القدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن میں لیلۃ المعراج ہے یہ افضل ہے، اور امت کے حق میں یعنی نبی کے حق میں لیلۃ المعراج افضل اور امت کے حق میں لیلۃ القدر افضل ہے۔ اس لیے اس رات میں جس انعامات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختص کیا گیا وہ ان انعامات سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ جو انعامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر میں نصیب ہوئے اور امت کو جو حصہ انعامات شب قدر میں نصیب ہوا وہ اس میں شامل ہیں جو امت کو شب معراج میں حاصل ہوئے ہیں۔ اگرچہ امتوں کے لیے بھی شب معراج میں بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن اصل فضل، شرف اور اعلیٰ مرتبہ اس ہستی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے جس کو شب معراج کرائی گئی ہے۔ علامہ ابن قیم الجوزی علیہ رحمہ بھی اسی قسم کا ایک لمبا سوال ابن تیمیہ کا نقل کرتے ہیں اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس جیسے امور میں کلام کرنے کے لیے قطعی حقائق کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کا علم وحی کے بغیر ممکن نہیں۔ کسی تعین کے بارے میں وحی خاموش ہے، لہذا بغیر علم کے اس بارے میں کلام کرنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ جب اتنی بات متعین ہے کہ امت کے حق میں شب معراج کی کوئی فضیلت منصوص نہیں،
آگے شب معراج کب ہوگی، اس بارے میں جمہور علماء کا اختلاف ہے، جس میں سال میں بھی اختلاف ہے کہ معراج کب کرائی گی، اور اس میں تقریباً 10 اقوال آتے ہیں، اور ان 10 اقوال میں البتہ اتنی بات متعین ہے کہ واقع معراج بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیش آیا، اور ان 10 اقوال میں جو سب سے زیادہ راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سال قبل واقع معراج پیش آیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔